پاکستان کے عام انتخابات سے جڑے اہم حقائق اور سوالات۔ پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد اب چند ہفتوں کی دوری پر ہیں۔ یہ ملک کی تاریخ میں 12ویں عام انتخابات ہیں جس کے نتیجے میں عوام کے حق رائے دے رہی ہے کہ تحت اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھیجنے کا موقع ملے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ان انتخابات کے حوالے سے اہم حقائق اور سوالات کے جوابات ہوں گے۔ رواں برس 8 فروری کو پاکستان عام انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی نئی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کا قیام عمل میں آئے گا۔ تاہم یہ انتخابات کافی متنازع حالات میں منعقد ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک التوا کا معاملہ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں سن 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی قومی اسمبلی کی مدت 13 اگست 2018 سے شروع ہوئی تھی اور اس کی 5 سال کی مقرر مدت 12 اگست 2023 کی رات 12 بجے مکمل ہونی تھی۔ تاہم اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مقررہ مدت سے قبل ہی 9 اگست کو اسمبلی تعلیل کر دی تھی، جس کے بعد سے اب تک ملک میں نگران حکومت کام کر رہی ہے۔ آئین تحت عام انتخابات اسمبلی کی تعلیل کے 90 دن بعد ہونی تھی۔ تاہم سابقہ حکومت کی جانب سے مردم شماری کی منظوری کے بعد الیکشن کا انعقاد التوا کا شکار ہوا۔ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے جنوری 2023 میں 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی اور اس وقت سے وہاں نگران حکومت قائم ہے۔ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کتنی سیٹوں پر انتخابات لڑے جائیں گے۔ تو دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی 266 نشستیں جبکہ صوبائی اسمبلیوں کے عام نشستوں کے 293 حلقے ہوں گے۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 تھیں جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی کل نشستیں 577 تھیں۔ خواتین کے لیے مخصوص 60 اور اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستوں کو ملا کر اب قومی اسمبلی کی مجموعی 342 نشستیں کم ہو کر 336 رہ گئی ہیں۔ گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں اس تبدیلی کی ایک اہم وجہ قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہے۔ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا اور پھر اس کی 12 نشستیں کم کر کے 6 کر دی گئی اور وہ خیبر پختونخوا کے کوٹے میں شامل کر دیے گئے۔ یوں اس صوبے کے قومی اسمبلی کا کوٹا 39 نشستوں سے بڑھ کر 45 تک پہنچ گیا، مگر قومی اسمبلی کی مجموعی نشستیں 342 کم ہو کر 336 رہ گئے۔ یعنی قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کرنے اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے 169 سیٹیں درکار ہوں گی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی بڑی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت متعدد سیاسی جماعتیں ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ تاہم یہ 3 جماعتیں 2018 کے الیکشن میں بترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر تھیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ آزاد امیدواروں نے حاصل کیے تھے۔ اس بار الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلے کے بعد تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں مل سکا، تو اس جماعت کے تمام امیدوار آزاد حیثیت سے انتخاب میں حصہ لیں گے۔ یوں پی ٹی آئی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں سے بھی محروم رہے گی، جس کے لیے ان کی کسی دوسری جماعت سے الحاق ممکنہ ہے۔ اگر 2018 کے انتخابات کے نتائج کا جائزہ لیا جائے تو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف نے مجموعی طور پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، جن کی تعداد 1,68,58,900 تھی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نواز نے 1,28,96,356 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی 69,815 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھی۔ آزاد امیدواران نے 60 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ متحدہ مجلس عمل 50 لاکھ ووٹ حاصل کر کے 5ویں نمبر پر تھی۔ تاہم تحریک انصاف کو ماضی کے انتخابات کے مقابلے میں اس بار مشکلات کا سامنا ہے۔ پارٹی سربراہ عمران خان جیل میں قید ہیں اور انہیں مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ عمران خان اس بار الیکشن کے دوڑ میں شامل ہو سکیں گے یا نہیں، اس حوالے سے ابھی فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ ووٹ کون کون ڈال سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان کے 12,69,80,272 افراد بطور ووٹر رجسٹر ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 26 کے مطابق ایک شخص انتخابی علاقے میں بطور ووٹر اندراج کا حقدار ہوگا اگر وہ پاکستان کا شہری ہیں اور عمر 18 سال سے کم نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی معجز عدالت کی طرف سے اسے ناقص دماغ قرار نہ دیا گیا ہو۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح معلوماتی ویڈیو بار بار ملتی رہیں۔